ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا. عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہم کٹر قادری ہیں، پر ہم کھول کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے. یہ ببانگے دوہل مانتے ہیں. بہرحال ہند الولی حضرت خواجہ اجمیری ہیں. خواجہ اجمیری جب نئے نئے آئے نا یہاں اجمیر شریف میں، آپ نے خیمہ لگایا تھا، کپڑے کا خیمہ لگا کے اس میں رہتے تھے. تو ایک نوجوان تھا، وہ باہر رہتا تھا اجمیر سے، تو وہ آیا کچھ دنوں کے لیے، پڑھائی سے فارغ ہو کے. اجمیر کا رہنے والا تھا لیکن باہر رہتا تھا. جب یہاں آیا نا، وہ عصر کے بعد وہ گزرتا خواجہ اجمیری کے خیمے کے سامنے سے، جھونپڑی کے سامنے سے، تو خواجہ صاحب عصر کے بعد بیٹھ کے رویا کرتے تھے. عاشق دا کامی رونا تونا، بنا رویوں نہیں منظوری. کہ عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری. رویا کرتے تھے. تو نوجوان بڑا سادہ سا تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی. ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا. بچہ کہتے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں تو صحیح کیوں روتا ہے. 2 4 5 10 دفعہ میں گزرا. ایک دن بے چین ہو کے میں کمرے میں چلا گیا اجرے میں. تو میں نے کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے، مجھے یاد آتی ہے. تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے. میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے. شیخ کی یاد آتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا ہے، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے دیکھا. تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی بڑا رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے. فرماتے ہیں خواجہ اجمیر تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں. کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے. تو آپ فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا، آ جائے گا رونا. کہتے بلوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے. حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے. کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں. اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں. تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں. جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا. اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا. پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی. اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی. تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا. بالکل 3 دن کے بعد آنا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا. شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے. اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا. کچھ نہیں اماں کوئی نہیں. بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی. تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا. بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے. بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں. جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا. بیٹے کیا ہوا؟ لگا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہے مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں، میں نہیں رہ سکتا. فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا. تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے.
بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، اب بادی ہو گیا، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں۔ اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا۔ جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اب ایس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں؟ فرمایا جا اسے کہہ آ جائے۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی، فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا، تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے، اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں، تو بند گئے، گزارے ہی نہیں ہوتے تھے۔ قرآن پاک نے ہمارا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے وہ رشتہ بڑا خوب ہے۔ کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی، جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے، اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہوں، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو، بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے، وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا، حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں پاکستان، یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، 95% گھروں میں اختلاف رائے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے۔ اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا، جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنیں کہ اماں کی سنیں؟
اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی۔ گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کیا کروں، 4 بچے ہیں پر اس کو نہیں سمجھ آتی، وہ پاگل ہے، مہربانی کریں وہ سیانی ہو جائے، میں بچوں کے لیے پریشان ہوں، کدھر کیا کروں۔ یعنی عورت اگر وفادار اور پیار کرنے والی نہ ہو تو مرد کو آنسو نکل آتے ہیں کہ یہ سیانی ہوتی تو میرا گھر بن جاتا۔ او بھائیو، پیار بڑا ہی ضروری ہے، یہ محبت بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں نظام چلتا۔ محبت ہو جاتی ہے نا، چلیں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بات زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ داتا گنج بخش علی حجویری داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ آج کل کا جو جدید نوجوان طبقہ ہے وہ ذرا بات جلدی سمجھ جائے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے زبردست محدث ہیں اور اتنی وارفتگی والے صوفی کم ملتے ہیں جتنے آپ ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، مجھے نہ توبہ کرنے سے پہلے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، عورت سے۔ بڑی توجہ سے بات سمجھنا۔ آپ فرماتے ہیں میرا گھرانہ نمازی تھا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جس عورت سے مجھے عشق ہو گیا نا، اس کے محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، اور پھر ساری رات میں اس کے گھر کے گرد رہتا تھا۔ وہ آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ آتی تھی، 2-1 باتیں ہوتی تھیں، میں لوٹ آتا تھا۔ فرماتے ایک رات میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی۔ قاری صاحب نے نا کچھ آیات لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا۔ کہہ دیتے نا لوگ مولوی انہوں نے کام کو نہیں، سانو تے اور بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھا دی تو مجھے غصہ آیا کہ جلدی پڑھاؤ۔ فرماتے ہیں نماز وہاں پڑھی، سخت سردی تھی، رات لمبی تھی، میں اس کے گھر کے گرد جا کے نا تو منڈلانے لگا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا اور پھوٹنے لگی، تو وہ نا بھاگتی بھاگتی چھت پہ آئی اور کہنے لگی کہ گھر میں رش بڑا ہے، مہمان زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ کہتے یہ لفظ کہتے وہ نیچے اتر گئی۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے بیت گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچانک نہ میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، ساری رات وہ آئی نہیں تھی پر مجھے اس پہ غصہ بھی کوئی نہیں آیا، مجھے وہ بری بھی نہیں لگی، ساری رات اس نے کھڑا رکھا لیکن میرے دل سے اتری بھی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے دل پہ توجہ کی تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس سے کھرا پیار ہے، سچا پیار ہے۔ یعنی اس نے آدھا جملہ کہا کہ میں مجبور ہوں، تو میں نے اس سے مزید نہ قسم اٹھوائی نہ گواہ مانگے، میں اس کی وہ مجبوری بھی فوراً ہی مان گیا۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں نے وضو کر کے مسجد میں جا کے 2 سنتیں پڑھی نا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کی سخت بات سخت انتظار بھی تجھے غصہ نہیں دلاتا، اگر عورت کے عشق میں سارا کچھ ہو سکتا ہے تو رب رسول کے عشق میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی بتائی ہوئی تراویحاں تجھے غصہ نہیں دلائیں گی، پھر ان کا کہا ہوا روزہ تجھے غصہ، پھر تو یہ نہیں کہے گا کہ بڑا مشکل کام ہے جی گرمیاں دے روزے نے، پھر تیری زبان سے کوئی لفظ، اس لیے کہ محبوب پر غصہ۔ وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، ہمارے سنگی ہیں، وکیل ہیں، بیوی ان کی پروفیسر ہیں، کہنے لگے جی آپ کے ایک بزرگ نے کہا ہے
کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک، پیشاب مبارک پی جاتے تھے. لوگوں کو بڑی جلدی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے ان چیزوں کی، بڑی جلدی. اس رستے کے مسافر نہیں نہ ہوتے، اس رستے کے مسافر نہیں. انہوں نے کہا جی کہ صحابہ حضور کا لعاب دہن اپنے چہرے پہ مال لیتے تھے، ناک سے رینٹھ نکالتے تھے تو مال لیتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آئے گی، تمہارا شعبہ نہیں نا، تمہارا یہ شعبہ. کہنے لگے آپ سمجھا دیں. تو میں نے کہا بھائی سنو، آپ کی بیوی امیر خاندان سے ہے، ہماری بچیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں نا امیر خاندان سے ہوتی ہیں، یہ جب کسی کے گھر جاتی ہے نا تو ان کا بچہ پیشاب کر دے تو انہیں بڑی بدبو آتی ہے، اور اگر وہ کہہ کر دے تو یہ بھی کہہ کرنے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور گھر آ کے کہتی ہیں وہ بڑے جاہل ہیں، صفائی نہیں کرتے، بچے نے ادھر ہی پیشاب کیا ہوا تھا، میں تو جو کھا کے گئی تھی وہ بھی باہر آ گیا. کہنے لگے جی بالکل یہ بھی ایسے ہی کرتی تھی. تو میں نے کہا جب اس بچی کا جو بڑا ناک چڑھاتی ہے، جب اس کی اپنی شادی ہو جائے، اپنا بچہ ہو جائے اور بچہ بالوں میں پیشاب کرے، پھر بھی کہہ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ ہے. اور میں نے کہا میاں فرق اتنا ہے کہ صحابہ کا اپنا نبی تھا. یہ جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر گھن نہیں آتی پھر کوئی. اور پھر مصطفیٰ کریم کا بول مبارک تو اللہ نے ویسے ہی پاک فرمایا ہے. تو میں نے کہا یہ باتیں اتنی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر تک بچہ غیر کا ہوتا ہے. جب بچہ اپنا ہوتا ہے تو پھر یہ گفتگو. جب تک بچہ غیر کا تھا، آواز کم کریں گی تھوڑی، جب تک بچہ غیر کا تھا اس وقت تک کہہ بھی آ رہی تھی، بدبو بھی آ رہی تھی، گھن بھی آ رہی تھی. اور پھر بچے نے الٹی کر دی، اماں کے کپڑوں پہ کر دی، اس کے گود میں کر دی، لیکن پھر اماں کو کوئی تکلیف کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ اب اس سے پیار ہو گیا، اب اس سے محبت ہو گئی. پھر بڑے بڑے سردار، یہ بخاری مسلم ہے، عروہ بن مسعود ثقفی ابھی غیر مسلم تھے، جب حدیبیہ کے مقام پہ آئے تو واپس جا کے انہوں نے پیغام مسلمانوں کو نہیں دیا، عالم کفر کو دیا. عالم کفر کو جا کے کہنے لگے کافرو، مسلمانوں سے کبھی جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور میں کوئی بے وقوف آدمی نہیں، نادان نہیں کہ دیکھ کے آیا ہوں تو مطمئن ہو گیا ہوں. میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہوئے، میں سفیر ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، لیکن جو تعظیم مصطفیٰ کریم کے غلام ان کی کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا. وہ میں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھ آئے ہو؟ یہاں تو ہمارے یہاں درود و سلام پڑھنے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. سنیں جی، آپ باتیں نہ کریں، بڑی مہربانی میری بات سنیں. ہمارے ہاں تو میلاد کے جھنڈے اٹھانے والے بھی غریب غریب لوگ رہ گئے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ حضرات؟ جلسے میں آنے والے بھی غریب لوگ، جلسہ کرانے والے بھی غریب لوگ. تگڑے لوگ بھی جلسہ کراتے ہیں پر کسی ایم این اے کا، وہ بھی جھنڈا لگاتے ہیں پجاروں پر کسی سیاسی جماعت کا. اپنے اپنے نصیب ہے نا. ساری زندگی جھوٹوں کے نعرے مارتے ہیں، سچے رسول کا نعرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مقام توجہ اللہ آپ کو سنیں. عروہ بن مسعود کہنے لگے کہ ان سے جنگ نہ کرنا. کہا کیوں؟ کہنے لگے یار میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر میں عجیب ہی نظام دیکھ کے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا ہے، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، اور جب وہ پانی واپس نکلا ہے نا تو میں نے دیکھا ہے صحابہ نے ہاتھ آگے کر دیے. اور عروہ کہنے لگا یہ سارے غریب لوگ نہیں تھے، ان میں بلال حبشی جیسے غریب بھی تھے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے سیٹھ بھی تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے رینٹ مبارک نکالی ہے تو میں نے ابو بکر صدیق جیسے دانشوروں کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے لوگ، مضبوط قوت فیصلہ رکھنے والے، ان لوگوں کو میں نے لائنوں میں کھڑے دیکھا ہے. اور میں نے علی المرتضیٰ جیسے شیر کو لائن میں کھڑے دیکھا ہے. میں شیروں کو دیکھ کے آیا ہوں جو لائنوں میں کھڑے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ حضور کی کلی کے پانی کا ایک قطرہ مل جائے، قطرہ. اور یار میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، عجیب. آج تو میری جماعت کا یہ حال ہوا ہے کہ جعلی پیروں پہ تنقید کرتے کرتے لوگوں نے اصلیوں کا ادب بھی چھوڑ دیا ہے. اب تو یہ حال ہوا ہے کہ یہاں درد والی سوز والی مجالس میں بھی یوں لگتا ہے محفل نہیں میلہ ہے. کہاں گئے آنسو، کہاں گیا درد، کہاں گیا ادب، کہاں گیا سوز، کہاں گئی وہ کیفیات.
عروہ بن مسعود کہنے لگے خبردار ان سے جنگ نہ کرنا، اس لیے کہ جو اپنے مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ دین کا جھنڈا کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں جی، اب پیسے لے کے نہ آئیے گا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اور یاد رکھ لیں، بات سامنے آ گئی، کبھی کسی نعت خواں کو پیسے دینے ہو تو نابالغ بچے کے ہاتھ کبھی نہ بھیجیں، یہ جائز ہی نہیں شرعن۔ پتہ ہے آپ کو مسئلے کا؟ نابالغ بچہ کوئی چیز کسی کو دے تو اس سے لینا جائز ہی نہیں، وہ خوشی سے بھی دے تب بھی لینا جائز نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں تب تک وہ دے سکتا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نہیں کوئی نہیں، آپ نے سمجھا نہیں بات کو، سمجھتے تو ہاں نہ کرتے۔ نابالغ بچے کو کبھی پیسے دے کے نہیں اٹھائیں، اس لیے کہ جائز نہیں اس کے ہاتھوں سے لینا، جائز نہیں۔ ورنہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ میرے یاروں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے ملنے چلے، تو میں کہتا تھا میں خود سید ہوں، خود عالم ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس۔ کہتا جس دن پہلے دن گیا نا تو ایک چھوٹا طالب علم کنویں پہ پانی نکال کے وضو کر رہا تھا، میں نے کنویں سے پانی میں نے سمجھا کہ ڈیوٹی، آپ کو پتا نا بڑی مصیبت ہوتی ہے طالب علموں کے حصے میں آئی ہوئی، سارے کام ان بیچاروں نہیں کرنے ہوتے ہیں، یعنی قدموں کے نیچے فرشتوں نے پارے بچھائے ہوتے ہیں اور کندھے کے اوپر کمیٹی والوں نے قربانی کی کھال رکھی ہوتی ہے، یہ طالب علموں کا عشر ہوتا ہے۔ تو وہ طالب علم بیچارہ پانی نکالا ہوا تھا، اس نے سید صاحب کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا نا تو طالب علم کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لو، پانی تو میرا ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید خدمت پہ مامور ہے، نمازیوں کو وضو کر، اس نے کہا پانی تو میرا ہے۔ تو میں نے کہا چل بیٹے تو اجازت ہی دے دے میں وضو کر لوں، تو کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے، میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور میں نے کہا دیدار علی شاہ تو بڑا عالم ہے اور احمد رضا کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کرمد ہے اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نانے۔ عام دام برسر مطلب رسول پاک کی محبت یہ انسان کو سجاتی ہے، سنوارتی ہے، تکبر دور کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، یہ روح کا وضو کراتی ہے۔ جب حضور کی محبت میں لوگ روتے ہیں تو پھر انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی محبت انسان کو آداب کا پابند کرتی ہے، وہ نعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حضور سے محبت ہوتی ہے تو بہانے نہیں کرتا بندہ کہ اب میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، حج کر کے آؤں گا تو نیک بنوں گا، داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا، پھر یہ بہانے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ محبت عمل کرنا آسان کر دیتی، محبت آسانی پیدا کرتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، پر کنز المال سے عرض کر رہا ہوں، وہاں تفصیل زیادہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے پوچھا راضی کب ہوئے؟ انسان بڑی دفعہ راضی ہوتا ہے نا، جب مسلمان ہوئے تھے تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، جب اللہ نے بیٹا دیا تھا تب بھی بڑے راضی ہوئے ہوں گے، اور پھر اللہ نے انہیں امیر المومنین بنایا، یہ سارے وقت ہوتے ہیں نا خوشی کے۔ کہا راضی کب ہوئے؟ تو صدیق اکبر بیٹھ گئے، فرمانے لگا بتاتا ہوں۔ کہ بتائیے۔ فرمانے لگے اس دن بڑا ہی راضی ہوا تھا جس دن میں نبی پاک کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا راضی ہوا۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے تو گرمی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ حضور کو پسینہ آ رہا ہے اور پسینے کے قطرے میں نے چہرے پر ٹپکتے دیکھے۔ فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ کوئی ٹھنڈا سایہ ملے تو میں حضور کو تھوڑا آرام کراؤں۔ فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، ایک پہاڑ کی ڈھلان تھوڑی جھکی ہوئی تھی، میری نظر پڑی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو دیکھاؤں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لو۔ کہتے میں گیا اور اپنی پگڑی کھول کے میں نے اس جگہ کو صاف کیا، پھر میں نے وہاں اپنی چادر بچھائی، عرض کی حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ او بھائی یہاں لوگ کہتے ہیں تعلیمات کی بات کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات کرو، اور جب تک ذات سے پیار نہیں نہ ہوتا بندہ بات بھی نہیں مانتا۔ یہ محبت مصطفیٰ ہوگی تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان کر دے گا جینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دیکھ کے آیا سایہ، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کریں۔
کہتے ہیں حضور لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو مصطفیٰ کریم کو پیش کروں. کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس سے میں نے کہا کہ دودھ دے دو گے تھوڑا سا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ ڈیرے پہ مانگتے تو 3 دینار، یہاں 4 دینار کا. آپ فرمانے لگے میں نے تو سوچا تھا تو بہت بڑی قیمت مانگے گا، صرف 4 دینار. کہتے ہیں اسی وقت دیا. میں نے اسے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ ذرا دیکھنا، یہ صحابہ روایت کر رہے ہیں، محدثین قبول کر رہے ہیں، جرح و تعدیل کے بعد اپنی کتب میں لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی دین کی اصل ہے. اس کا مطلب ہے یہی بنیادی دین ہے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگا پانی بڑی دور ہے. میں نے کہا کتنی دور ہے؟ کہنے لگے وہ پہاڑ کے پیچھے. میں نے کہا سفر نہ بتا، بس تو رستہ بتا. اس لیے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. بتا جانا کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس نے کہا پہاڑی کے پیچھے کنواں ہے. آپ فرماتے میں دوڑا گیا لکڑی کے پیالے میں. وہاں سے پہلے میں نے ہاتھ دھوئے، پھر میں نے پیالہ دھویا، پھر پانی بھرا، پھر میں تیزی سے واپس آیا. آ کر کے میں نے اس چرواہے سے کہا یار اس طرح کرو، پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، پھر بکری کے تھن دھو لو، پھر مجھے دودھ دھو دو. کہتے مجھے کہنے لگا بڑے صاف ستھرے لگتے ہو، بڑے نفیس ہو. اور میں نے کہا یار میری بات نہیں، جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا. جن کے لیے لے کے جانے ان کی بڑی شان ہے. جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا تو خود ہی دھو لے. فرماتے ہیں میں نے پہلے بکری کے تھن دھوئے، پھر دودھ دھویا، شدید گرمی. پھر وہ پیالہ لے کے میں کنویں پہ گیا، پھر وہاں سے پانی نکالا، پھر میں نے اس کو رکھ کے پیالے کو اس پانی میں ٹھنڈا کیا. جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اب آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ اس لیے چل رہا ہوں کہ دودھ گر نہ جائے، اور پریشان اس بات میں ہوں کہ دیر ہو گئی تو دوبارہ گرم نہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں لا کے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور کی آنکھ مبارک لگی ہوئی تھی. اب دل میں خیال آیا جگا میں سکتا نہیں، اور اگر حضور دیر سے اٹھے تو پھر گرم ہو جائے گا. کہتے ابھی میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ میرے مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. رسول کریم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ مصطفیٰ کو پیش کیا، اس پردیش میں، اس سفر میں، جب دائیں بائیں کوئی اور نہیں تھا، جب وہ میں نے پیش کیا نا، حضور نے پہلے 3 گھونٹ پیے. فرمانے لگے ابو درداء جب وہ 3 گھونٹ پی کے میری طرف دیکھ کے حضور مسکرائے نا تو میں کھل کے رویا، میں کھل کے رویا. اور فرماتے ہیں جب نبی پاک نے وہ سارا دودھ پی لیا اور حضور نے فرمایا نا مجھے بڑا اچھا لگا ہے، تو فرماتے ہیں ابو درداء میں اس دن اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ذات رسالت کے ساتھ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک کی ذات کے ساتھ، یہ نا عقل مند آدمی بیچارہ ساری زندگی بحث ہی کرتا رہتا ہے. میں نے دیکھیں ساری زندگی. حضرت ملا رومی فرمایا کرتے تھے اللہ نے لوگوں کو عقل دیا استعمال کرنے کے لیے، پر لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. عقل مندوں کا مرشد بھی کوئی نہیں ہوتا. کئی میری طرح کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کا بھی پیر کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی بہت بڑے پیر ہوتے ہیں. کوئی نہیں جس سے رہنمائی لے، اس لیے کہ وہ نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ کسی جگہ نہ پیار کرنے دیتا ہے نہ محبت کرنے دیتا ہے. 4 پیسے آ جائیں تو اس آدمی کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب وہ خود سارا کچھ ہو جاتا ہے. بھائیو رسول پاک کے غلاموں نے جب مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو عقل نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دی. پھر انہوں نے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں دیکھا، کبھی نہیں کوئی سوال کوئی جواب، کبھی ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا ذات رسالت کے ساتھ پیار. پڑھیے یہ روایت تو مشکات میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. توجہ ہے میرے دوستوں، ہم ویسے ساری زندگی یہی سنتے رہے ہیں کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، سنا یہی ہے. لیکن صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. لکھنے والے تھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی لکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا لکھو. لکھا.
حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ، جب لکھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم۔ محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے۔ سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا۔ حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا۔ بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ جہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم ایس سی تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں۔ اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا؟ بولیے کاٹا؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے۔ مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آپ یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض، عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی، میں نہیں جانتا۔ یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے، اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا ہے، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد پہ، اب تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کے، ابھی تک سوال کر رہے ہو۔ محبت کرنے والے کر کے گزر گئے تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے۔ محبت ہم ہے غلام نبی پاک کے، ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لو بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولیں، یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے،
آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کو کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا۔ میں نے کہا اٹھو یار سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے، ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا، دوسری روٹی، تو جوتے مارتے ہو۔ خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ۔ خود تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو ون ستے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تھوڑا خیال کریں، ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی، ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی، بحثوں میں اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں، آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے۔ خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے کم میں، مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں، آپ یقین کریں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں، اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے۔ خدا کا خوف کریں، عمل کریں۔ دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں، فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دین بحث کے لیے نہیں آیا، اسے موضوع بحث نہ بناؤ، یہ عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیبیہ تک تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام۔ ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا۔ انہوں نے نا اپنا سر مار مار کے نا کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے کھڑکی توڑ کے باہر آئے، دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت۔ باہر آئے نا جب تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے نا حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی، ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا، مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا، تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے۔ میرے دوستو جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا تھا، خون بہتا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے، لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے
میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھا، جناب ابو جندل بھی کھل کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے ہیں کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، سب بولیے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں۔ خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات، عطائے رسول ہند الولی، اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے، بڑا میرا درد ان کے ساتھ، اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے۔ حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین۔ مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے۔ تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے۔ جب بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تو قرآن پاک بھی یاد، اللہ خیر کرے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے۔ خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی، یہ شان ہے نا۔ اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے، ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے، فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے، لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جا گئے نا آپ لوگ سب کہیے صلی اللہ علیہ، بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں، باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔
بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال, 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ, بی بی کیا ہوا, پانی پلاؤ بٹھاؤ, یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی, عزت برباد ہو گئی, تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا, پھر مجھے حمل ہوا, پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے, اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا, بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے, انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے, یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے. کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گر. تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے, اڑاب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا. عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو. دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندا خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. پر یار فریدا کدی مل پے سونا, یار فریدا جے کدی یہ کدی مل پہ سونا, بس انہوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے, کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا رنگ ہی بدل گیا. عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے
गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयतमंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोहलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादिम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं, मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूं कि यहां जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियां दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियां, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहां से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहां तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा,
इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के सीना लगा। तो कहा हज़रत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का, पीछे हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमाया चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, वाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहेंगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया हूं। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े, लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोल रहे हैं। मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूं। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा मां की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी, फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है,
میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے، یہ قاضی بھی سازش میں شریک ہے، کئی مسلمان خریدے گئے، یہ گواہ خریدے گئے. جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا. خواجہ قطب الدین صاحب کا بازو پکڑا، خواجہ معین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے. لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں. فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے، جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. فرمایا تم نے افواہوں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی. تم نے اس کے کردار کو جھنجھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا. حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دوڑے، کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو؟ اور میں کتب میرا آیا، میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سپرد، اب میرے پاس رہے گا. تم نے ستایا میری اولاد کو، اب یہ میرے پاس رہے گا، میں نے نہیں تمہیں دینا. لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے، پاؤں میں گر گئے. کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، ہمارے لیے نہیں، تعمیر شریعت کے لیے، ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے. خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا، تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا. عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کریں، نہ کسی برادری، کسی قوم، کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں. یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، گڑ گڑ کے چیزیں لاتے، اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے. جو غربا مساکین ہوتے